بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو کورل ڈرا کے اندر یہ کپ اور پرچ بنانا سکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم ڈیزائن کریں گے اس کپ کو کورل ڈرا کے اندر۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشنز کے اوپر کلک کر دیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ کورل ڈرا کی مکمل پلے لسٹ ٹریننگ ویڈیوز اویلیبل ہیں میرے چینل کے اندر اور ان کا لنک موجود ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر۔ یہ ویڈیو میرے کورل ڈرا کی پلے لسٹ کورل ڈرا پروجیکٹ میں سے دیکھ رہے ہیں اور میں نے تفصیل کے ساتھ کورل ڈرا کو پڑھایا ہے جس میں تمام ٹولز اور تمام مینیوز کو بھی تفصیل سے پڑھایا ہوا ہے اور ان کی پلے لسٹ الگ الگ موجود ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر کورل ڈرا میں ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہم کپ اور پرچ کیسے تیار کریں گے کورل ڈرا کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم ایک عدد یہ ریکٹینگل کو یوز کریں گے، ریکٹینگل لگائیں گے۔ ایک ہم نے یہ ریکٹینگل جو ہے وہ لگا لی ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے شیپ ٹول پہ آنا ہے اور اس کو اس طرح سے آپ نے گول کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھیں کہ یہ شیپ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ہم نے اس کے سارے کونے جو ہیں وہ 100 ریڈیس کے اوپر فل گول کر دیے ہیں۔ اب آپ ایک عدد بیچ میں آپ ایک لائن لگائیے سیدھی بالکل اس طرح سے، اور یہ لائن آپ نے اس میں فٹ کر دی ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے یہاں پہ لائن جو ہے یہ لگا دی ہے۔ اس کے بعد اب ہم اس کو ٹرم کی کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے یعنی اس طرح سے آپ نے سب کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اوپر ٹرم کر دینا ہے اس کو۔ یہ دیکھیں کہ یہ اب ٹرم ہو چکی ہیں، تمام کی تمام کمانڈز یہ ٹرمنگ ہو گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے ٹرم کر دیا ہے، اور یہ اب آپ نے ٹرمنگ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اوپر نیچے سے الگ کریں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے کنٹرول کے یا ٹیک اپارٹ، اس پہ ہم نے کلک کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حصہ الگ ہو گیا ہے اور یہ حصہ الگ ہو گیا ہے۔ اس کو آپ ختم کر دیجئے اور یہ اب ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہم مزید اس پہ کام کرتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا یہاں سے آپ ایسے لمبا کر لیجئے، یہ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ اور اب ایک سرکل آپ نے اس پوزیشن سے یعنی اس لائن کو کراس کرتا ہوا سرکل آپ نے اس لائن تک لگانا ہے۔ یہ لیجئے، یعنی یہ آپ نے اس کے ساتھ اس کو اور یہ آپ تھوڑا اوپر کی طرف آپ یہاں پہ لے جائیے اس طریقے سے، یعنی یہاں پہ آپ نے یہ سرکل کو فٹ کرنا ہے اس طریقے سے۔ یہاں پہ اس کو فٹ کر لیا ہے اور اب آپ نے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے ٹرم کر دینا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے اس طریقے سے ایڈجسٹ ہو گیا ہے، اور اب آپ F2 کا بٹن پریس کرتے ہوئے یہ جو چیزیں ہیں انہیں آپ نے یہاں پہ اس طریقے سے آپ ایڈجسٹ کر لیجئے۔ یہ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ F3 پریس کیجئے، پھر F2، اور یہاں سے آپ نے ان کو بھی آپ نے یہاں پہ ایڈجسٹ کر لینا ہے F2 اور شیپ ٹول کی مدد سے۔ لیجئے، یہ آپ کے سامنے شیپ تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ اوپر والی جو اس میں جو سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ شفٹ کا بٹن پریس کرتے ہوئے تھوڑا سا اندر لائیں اور رائٹ کلک کر دیں، اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے یہ شیپ جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لیجئے، ہلکا سا اس کو اپنے مطابق آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے جیسے آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ F2 سے کریپ کیجئے،
اس کو سلیکٹ کیجئے اور شفٹ کے ساتھ باہر والے دائرے کو سلیکٹ کرتے ہوئے اور اس کو آپ ٹرم کر دیجئے۔ اب آپ جیسے ہی اس پہ کلک کر کے کوئی بھی کلر کریں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کلر اس راؤنڈ میں آ جائے گا، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس طریقے سے۔ یہ لیجئے اور یہ آپ نے یہ کلر آپ نے کر دیا ہے، اور آپ اسی طریقے سے آپ اس پہ بھی جو بھی آپ کلر کرنا چاہیں، میں اس ٹائم آپ کے سامنے یہ کپ جو ہے اس کلر میں بنا رہا ہوں، یہ دیکھ لیجئے اور یہ لیجئے، یہ تیار ہو گیا ہے جی ہمارے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کی جو پچ ہے وہ بنانی ہے، اور نیچے اس کا جو پیندہ ہے وہ تیار کرنا ہے ہم لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ ایک عدد سرکل جو ہے پھر آپ ڈیزائن کر لیجئے اس طرح سے، یہ دیکھیں وہی کلر دے دیتے ہیں، اور شفٹ کے ساتھ پیج ڈاؤن دبائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ ہم نے شفٹ کے ساتھ پیج ڈاؤن پریس کیا اور وہ اس کے اندر اس طریقے سے ایڈجسٹ ہو گیا، یہ دیکھ لیجئے۔ اس کو مزید تھوڑا چھوٹا کر لیجئے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فٹ ہے کہ کپ اب آپ کے سامنے ایک اچھا سا آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے نیچے اگر آپ پرچ بنانا چاہتے ہیں تو اسی آبجیکٹ کو، یہ جو آپ نے اس میں تیار کیا ہے، اسی کو شفٹ کے ساتھ آپ بڑھائیے اور رائٹ کلک کر دیجئے، اور اس کے بیچ میں اب میں کچھ کلرز ایسے لاؤں گا تاکہ وہ ہمیں الگ الگ نمایاں ہو جائیں چیزیں۔ یعنی اب ہم نے اس کو سلیکٹ کیا ہے، یہاں پہ رائٹ کلک کرتے ہیں اور کنٹرول پیج اپ کرتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کے سامنے، اور F12 کو پریس کر کے اس کو تھوڑا سا ہم آؤٹ لائن کو بڑھا دیتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اور اسی طرح سے اس کی بھی، یہ جو ہمارے پاس کپ ہے، اس کی بھی ہم آؤٹ لائن جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، یہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہے شفٹ پیج ڈاؤن اس طریقے سے، اور اب ہم اس پہ بھی ہم رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم شفٹ پیج ڈاؤن کر دیتے ہیں، تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ جو ہمیں وہاں پہ پچ کے اوپر جو چیز نمایاں ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی ہم نے آؤٹ لائن وائٹ کر دی ہے، تو اس طریقے سے یہ الگ ہو گیا ہے سسٹم۔ تو یہ دیکھیے کہ ہم نے اب یہاں پہ یہ کپ کی شیپ تیار کر لی ہے، کپ اور پرچ، اس کی ہم ڈنڈی بنائیں گے یہاں پہ کپ کی۔ اس کے لیے آپ لوگوں نے سمپل یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے ایک دائرہ لگایا، اور اس دائرے کے بعد اب آپ نے اسی دائرے کو شفٹ کے ساتھ تھوڑا باہر نکال کے رائٹ کلک کر لیجئے، اور اب ہم اس دائرے کو اور شفٹ کے ساتھ باہر والے دائرے کو سلیکٹ کر کے ٹرم کر لیں گے، اور اس کے بعد اس کے اندر یہی ہم کلر ڈالیں گے اور رائٹ کلک کر دیں گے اس کی آؤٹ لائن کو تھوڑا چینج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور رائٹ کلک کیا میں نے، آؤٹ لائن میں نے وائٹ رکھی ہے اس کی۔ اب ہم یہاں پہ اس آدھے حصے کو ختم کریں گے۔ اچھا، یہ آبجیکٹ اب ہم نے بنا لیا ہے، لیکن اس آبجیکٹ کے بیچ میں ایک، اگر ہم اس کو الگ کریں گے نا تو یہ ایک دائرہ موجود ہے، اس کو آپ نے پہلے ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ اب آپ نے ایک عدد ریکٹینگل اس کے اندر فٹ کرنی ہے بالکل سینٹر میں، اور اب دونوں کو سلیکٹ کر کے ٹرم کر دیجئے، اس حصے کو ختم کیجئے، تو یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو اس کے ساتھ فٹ کرنا ہے اس جگہ پہ، یہ لیجئے اس طرح، اور شفٹ F2 سے کلک کر لیجئے، یہ یہاں سے تھوڑا ادھر کیجئے،
اس کے اوپر کلک کرتے ہوئے اس کو ادھر یعنی آپ نے لیفٹ کی طرف یعنی بائیں سائڈ پہ اس کو آپ موو کرتے جائیں اس ڈبل ایرو کی کو پکڑتے ہوئے. اور اب آپ دیکھیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ 3D کپ آپ کے سامنے جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. یہ لیجئے جی. تو یوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہم نے یہ 3D کپ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے یہ کپ جو ہے وہ تیار کرنا ہے. کپ اور اس کے ساتھ پرچ کو بھی آپ اپنی آؤٹ لائنز کو سیٹ کر سکتے ہیں جیسے ہے آپ سیٹ کرنا چاہیں. میں تھوڑی اس کی آؤٹ لائن سیٹ کر رہا ہوں تاکہ فائنلائز ہو جائے. یہ لیجیے جی. تو اب یہ بہت ہی خوبصورت کپ پرچ آپ کے سامنے موجود ہے جس کے ساتھ یہ اس کی ڈنڈی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ اس کی پریکٹس کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.